शौहर जब बीवी को तंग और परेशान करता है तो उसकी ज़िंदगी में ये नुकसानात लाजमी होते हैं और नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला मर्दों को मुखातब करके फरमाते हैं कि औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो, उम्दा तरीके से ज़िंदगी बसर करो। हुज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, याद रखो कि तुम पर तुम्हारी बीवियों के कुछ हकूक हैं और तुम्हारे कुछ हकूक उन पर हैं। वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह, यानी एक औरत जब अपने घर बार को छोड़कर, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर शौहर के बाद शौहर के घर जाती है तो एक तरह से शौहर की जिम्मेदारी होती है। शौहर को ये तालीम दी गई है कि वो उसके साथ एहसान का मामला करे और उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो शौहर पर आती है वो ये है कि बीवी पर खर्च करे। बीवी के नान नफके का जिम्मेदार हो तो अल्लाह ताला ने मर्द को क़वाम बनाया और उसकी बुनियादी वजह भी ये बताई कि वो बीवी पर खर्च करता है। कुरान पाक में सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द औरतों पर हराम है, यानी उनके जिम्मेदार हैं, इसलिए कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी और इस वजह से कि वो अपने मालों में से खर्च करते हैं। हदीस में आता है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर अपनी बीवी का क्या हक बनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ उसे खिलाओ, जब तुम पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, यानी खाना पीना लिबास उसकी जिम्मेदारी। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को हलाक करने के लिए इतना ही गुनाह काफ़ी है कि जिसका खर्च उसके ज़िम्मे है उसे खर्च ना दे, यानी उसके बारे में मर्द से पूछ भी होगी और ये उसके लिए नुकसानदेह है अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। एक हदीस में आता है कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने अहलो अयाल पर खर्च करो, यानी जितना तुम कर सकते हो। जाहिर है जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देगा और जिसके पास कम है वो कम देगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए सबसे अच्छा हो और मैं सबसे ज़्यादा अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा हूँ। यानी एक इंसान के अखलाक का मेयार ये नहीं कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ कैसा है या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि उसके बेहतरीन होने का अंदाज इस बात से लगाया जाएगा कि वो अपने घर में क्या करता है, अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है। क्या बीवी उसके अच्छे अखलाक या बाइखलाक इंसान होने की गवाही देती है, यानी उसके अखलाक की सबसे बड़ी गवाही उसके घर से होगी। तो इसलिए इंसान को कोशिश करते हुए और पूरी तवज्जो के साथ इस मामले को लेना होगा और इसलिए जाहिर है कि अच्छे अखलाक का मुजाहरा करने के लिए सब्र व तहम्मुल भी चाहिए और अपने बाज़ जज्बात की कुर्बानी भी चाहिए। शौहर के ऊपर बीवी की तालीम व तरबियत और उसके दीन की जिम्मेदारी भी है। तो बहुत सी कोताहियाँ भी दूसरी तरफ से सामने आ सकती हैं, लेकिन इन तमाम मामलात को हुस्ने सलूक के साथ अंजाम देने की तालीम दी गई है और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम की ये रवायत भी है कि कोई मोमिन किसी मोमिन औरत से बुग़्ज़ ना रखे, यानी अपनी बीवी के साथ बुग़्ज़ ना रखे। अगर औरत की एक आदत उसको ना पसंद होगी तो कोई दूसरी आदत पसंद भी होगी, यानी उसकी मनफी आदत और बुरी आदत पर ही नज़र ना रखे, बल्कि ये भी देखे कि उसके अंदर अच्छाइयाँ कैसी हैं या उसके अंदर खूबियाँ कौन सी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सनद तिर्मिज़ी की रवायत है कि ईमान के लिहाज से कामिल ईमान वो है जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हो, यानी इसका इखलाक उसके लिए ज़्यादा अच्छा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खादम या औरत को कभी भी नहीं मारा। तो इसलिए मर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तालीम व तरबियत में या कुछ चीज़ों के घर में इस्लाह करने के दौरान सब्र व तहम्मुल से काम लें, मार पिटाई से नहीं, गुस्से से नहीं, और वो एक हमदर्द और मेहरबान साथी की तरह जो कि उसके बहुत से काम काज में या उसकी जिम्मेदारियों में भी उसका मददगार हो। हज़रत असवद से रवायत है
کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات کچھ کیا نہیں کرتی تھیں، بلکہ آپس میں محبت ظاہر کرنے کے لیے ایک تعلق بنانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کام کاج میں بھی مدد ہے، وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اور معاذ بن ساریہ کہتے ہیں کہ حبا میں نے یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی کہ جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر میں کھانا پیش کیا جاتا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند نہ ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا کھانے کی میز سے ہی شروع ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی فرمائش کرتی، کچھ مانگتی، کچھ ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو اس کو پورا کر دیتے۔ پھر اسی طرح مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ اس کی تلاش کے لیے سارے قافلے کو روک لیا اور سب لوگ آپ کے ساتھ وہاں رکے رہے اس دوران جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار تلاش ہو رہا تھا۔ پھر اسی طرح یہ کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے بات کرتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایت نہیں لگانی چاہیے، اور اگر بیوی سے کوئی ناچاکی یا کوئی ناراضگی یا کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں کی طرح کر دو۔ میں نے کہا تمہارا اس میں کیا معاملہ ہے، مجھ سے متعلق ہے، تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اے خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ ایک دن تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی دلایا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ تم نے ان کو بھی ناراض کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہاں اللہ کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی سزا سے ڈراتا ہوں۔
لیکن ناظرین، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ شکایت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کہہ رہی ہے، سمجھاؤ یا اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں۔ اور اس میں مرد چونکہ ذمہ دار ہے تو اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے۔ اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو یاد کرتے ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز، کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات، اس کی مالی ضروریات، اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھے، تو اس سے گھریلو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون اسلام کے مطابق زندگی گزارنی عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔